جو آخری وقت تھا ان کی کافی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ان کو سخت ترین بخار ہوا تھا اور اس کا گلا بھی خراب ہوا تھا. بہت سارے مختلف پارٹیوں کے لوگ جو کہ تحریک کی انتہائی کامیابیوں سے وہ خوفزدہ ہے اور خائف ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر فیک اکاؤنٹس بنائے. خود میرے نام کے اکاؤنٹس بڑے بنے ہیں، ان کے نام کے بنے ہیں، جس سے وقت بوقت جو ہے نا وہ غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں پورم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشنل ٹی وی. علامہ شفیق امینی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. فاروق الحسن صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی تھی کارکنان میں کہ وہ دھرنے میں بھی نظر نہیں آئے جب اختتامی دھرنا تھا، تو اس وقت وہ کہاں پہ موجود ہیں؟ تو آئیے ان سے سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، علامہ فاروق الحسن صاحب کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ کیونکہ وہ جب آخری دھرنا ہوا ہے، جب آپ نے اختتام کیا ہے، اس میں بھی وہ موجود نہیں تھے، تو اس وقت وہ کہاں ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے؟ جی حضور خطیب الاسلام حضرت علامہ فاروق الحسن قادری صاحب چونکہ شروع دن سے یہاں پر تھے، اور جو میرے خیال میں 4 دن کا جو مسلسل دھرنے میں صبح سے شام تک اور پھر جو ہے نا وہ شام سے سحری تک وہ مسلسل یہاں پہ لوگوں کو انہوں نے تقاریر کیے، اور پھر جب وہ ماحول خراب ہوا اسی میں بھی وہ ادھر ہی رہے. تو ظاہری بات ہے ایک فطری تقاضا ہے طبیعت کا کہ وہ اتنی مشکلات کے بعد جو ہے نا وہ، تو آخر میں جو آخری وقت تھا ان کی کافی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ان کو سخت ترین بخار ہوا تھا اور اس کا گلا بھی خراب ہوا تھا. تو انہوں نے پہلے تو کہا کہ میں کچھ آرام کر کے پھر نکلتا ہوں، لیکن اس کی پھر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، تو ہم نے مشورہ دیا کہ آپ آرام کریں. تو صرف اسی وجہ ہے سوشل میڈیا پر بعض لوگ جو ہے نا بہت ساری ایسی غلط خبریں چل رہی ہے کہ وہ ناراض ہو گئے تھے اور دھرنا چھوڑ کے چلے گئے تھے اور وہ اس فیصلے سے خوش نہیں تھے. تو پروپیگنڈے تو بہت سارے چلتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا تھا کہ جو بھی قائدین کی طرف سے سوشل میڈیا پہ پیغام آئے گا اسی کو ہی مانا جائے، ادروائز باقی سارے جو پیغام آتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اس پہ کان مت دھرے جائیں. اس کے حوالے سے میں اپنے کارکنان کو ایک ضروری میسج میں سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ بہت سارے مختلف پارٹیوں کے لوگ جو کہ تحریک کی انتہائی کامیابیوں سے وہ خوفزدہ ہے اور خائف ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شاید یہ چاہتے تھے کہ یہ حالات سدھرے نہیں اور یہ مزید خون خرابے کی طرف جائیں اور ہماری جو کام ہے وہ مکمل ہو درمیان میں. تو انہوں نے سوشل میڈیا پر فیک اکاؤنٹس بنائے. خود میرے نام کے اکاؤنٹس بڑے بنے ہیں، ان کے نام کے بنے ہیں، جس سے وقت بوقت جو ہے نا وہ غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں. الحمدللہ شورا مکمل طور پر اسی وقت متفق ہے، اور یہ اللہ رسول کا کرم ہے، حضور قبلہ بابا جی کا فیضان ہے کہ اس وقت تک ہماری شورا میں بھی کوئی ایک سنگل رکن بھی ایسا نہیں ہے جو کہ اس فیصلے میں ہمارے ساتھ ان کا کوئی اختلاف ہو. ہم گراؤنڈ پہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ. باہر سے جا کر کوئی بندہ جو ہے نا وہ دور سے کوئی تیر مار کے جو ہے نا نشانہ لگا کے کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ایسا ہوا، تو وہ صرف کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے اور ان کے اتنی بڑی عظیم تر قربانی کو جو ہے نا دبانے کے لیے، اور تحریک کو جو الحمدللہ اللہ کریم نے اتنی بڑی کامیابی دی اس کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں تشویش ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے کہ فلاں ناراض ہوا، فلاں ہی ہوا. الحمدللہ وہ ناراض ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف چونکہ مسلسل وہ ادھر تقاریر کر رہے تھے اور مسلسل وہ اسٹیج پر تھے، اس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے. آج بھی میرے ان سے کافی مرتبہ میں نے ان کا خیریت دریافت کیا اور کہا بھی کہ آپ اگر قریب ہیں تو آپ آ جائیں یہاں پر کچھ دیر. تو انہوں نے کہا کہ طبیعت انشاءاللہ سنبھل رہی ہے اور میں انشاءاللہ تعالی جلدی آ جاتا ہوں، اگر طبیعت نے اجازت دی تو انشاءاللہ آ جائیں گے بھی. تو صرف یہ ہے کہ ان کی بیماری ہے، تکلیف ہے، باقی الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ فیصلوں میں شامل ہوتے رہے. یہاں پر جو بھی فیصلہ ہوا وہ اسی میں تھے الحمدللہ، اور اس کا جو بھی فیصلہ ہوا مذاکراتی کمیٹی نے آ کے ادھر سنایا اور پھر ان سے اس پر اجازت لی. تو الحمدللہ یہ مکمل طور پر انہوں نے اس پر لبیک کہا ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ جو فیک اکاؤنٹس بنے ہیں اور جو سوشل میڈیا اب جو ہے نا وہ اس میں کافی سارے اکاؤنٹس ایسے آئے ہیں کہ وہ ہمارے ہی ناموں پر ہے، کوئی بابا جی کے نام سے منسوب ہے، کوئی کسی، وہ ضرور کارکنان جو ہے نا ہر خبر کو آگے فارورڈ نہ کرے بلکہ اپنے مستند ذرائع سے معلومات کیا کرے، پھر اس کو آگے پھیلائے تاکہ دشمن اپنی جو مذموم مقاصد ہے اس میں کامیاب نہ ہو سکے. انشاءاللہ اللہ و رسول کی تائید ہمارے ساتھ شامل ہے، اور ہمارے اوپر انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے نا جتنی بھی کوششیں کر لیں
تو یقیناً ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم جس راستے پر ہیں مشکلات تو بہت زیادہ آتی رہیں گی، لیکن آخر میں اس کا جو انجام ہے وہ حق پر ہی ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم ہمیں ہر میدان میں فتح اور کامیابی دے گا انشاءاللہ۔